یہ پیلی بھیت کا ایک بھوت ہے، اس بھوت کا کچھ سن لیجئے پہلے، پھر انشاءاللہ اس پر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا شراب پینے سے ایمان نہیں جائے گا، جوا کھیلنے سے ایمان نہیں، مگر وہابی کی سنگت سے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ ان ظالموں سے دور رہو، ان سے علیحدہ رہو، آگے تم جانو۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاکی ہیں، شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ رجس من عمل الشیطان ناپاک شیطانی کام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کی نجاست اور خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا۔ ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہے: شراب، جوا، انصاب یعنی بت، ازلام یعنی پاسے ڈالنا۔ ہم یہاں بالترتیب ان 4 چیزوں کے بارے میں تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ شراب، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ احادیث میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ نمبر 1 شراب بنانے والے، نمبر 2 شراب بنوانے والے، نمبر 3 شراب پینے والے، نمبر 4 شراب اٹھانے والے، جس کے پاس شراب اٹھا کر لا گئی اس پر، نمبر 6 شراب پلانے والے پر، نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، نمبر 9 شراب خریدنے والے پر، نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے۔ ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی 1 گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس پلاؤں گا۔ محترم حضرات، آپ نے شراب کی وعید تو سن لی، اب یہ بتائیے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب پینے سے ایمان نہیں جاتا، جوا کھیلنے سے ایمان نہیں نکلتا۔ محترم حضرات، اب یہ بتائیے کہ شراب پینے سے ایمان نہیں نکلتا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بندہ شراب پیتا ہے اور جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پہ سائے کی طرح منڈلاتے رہتا ہے، اور اگر شراب پینے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ محترم حضرات، آپ جو سنا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ شراب پینے سے ایمان نہیں نکلتا، تو گویا کہ اب بتائیے کہ یہ اس طرح کی دعوتیں دے رہے ہیں کہ دیکھو شراب پینے سے ایمان نہیں نکلتا، لوگوں کو اس طرح سے جو ہے شراب پر جو ہے یہ ابھار رہے ہیں۔ لوگوں کو آج ہم علماء کرام یہ سمجھا رہے ہیں کہ شراب نہ پیو، شیطان کا ناپاک عمل سے ہے، بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور کچھ ہمارے جیسے کہ یہ پیلی بھیت کا بھوت ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب پینے سے ایمان نہیں نکلتا، جوا کھیلنے سے ایمان نہیں نکلتا۔ میرے محترم حضرات، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے
کہ ان پیلی بھیت کے بھوتوں سے اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور بچ کے رہیے، ان کے جھانسے میں نہ آئیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا ان الشر الشر شرار العلماء ان الخیر الخیر خیار العلماء۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر تم علماء میں سے